السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم دوسرے چیپٹر کا یہ حصہ ہے حج کے بارے میں اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے عمرہ ادا کرنا۔ اس کا آپشن صحیح ہے سنت، عمرہ ادا کرنا سنت ہے، حج کا رکن اعظم ہے، وقوف عرفہ، اور نبی کریم نے فریضہ حج ادا کیا۔ اپنی زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ صرف حج ادا کیا تھا۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قربانی کا دن ہے، تو قربانی ہی بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے اس دن کا۔ 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد حاجی جو ہیں وہ احرام باندھ لیتے ہیں۔ قربانی کے کوئی سے دو احکام: قربانی اجتماعی قربانی، ایک گائے اگر جیسے ہم بڑے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم کی کوئی تعداد نہیں ہے، مطلب 2 بھی پورا جانور ذبح کر سکتے ہیں، 3 بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم تعداد 7 ہو سکتی ہے، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک شخص بھی پورا جانور ذبح کر سکتا ہے، کم تعداد میں متعین نہیں کی گئی کم تعداد اس کی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے قربانی کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے اور غربا اور اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام کن مقدس مقامات انوار و فیوز سے مستفید ہوتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے مقدس مقامات کے انوار و فیوز سے مستفید ہوتے ہیں، جن کا سیرت طیبہ سے گہرا تعلق ہے۔ تیسرا شارٹ کویشچن، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس، اعمال، یہاں تک کہ زبان پر بھی ایک جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں، ان سب کے مناسک بھی یکساں ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اس طرح حج امت مسلمہ کے باہمی اتحاد و محبت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حج والا پارٹ مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا لانگ کویشچن کریں گے۔